السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود و سلام کا نظرانہ پھر بلند کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زیادہ کھلے دل سے درود و سلام کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان کرام خطر، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ ماہ رجب ہے۔ ایام جاہلیت میں بھی اس مہینے میں امن و امان اور صلح و سلام کا ماحول رہتا تھا۔ اسلام میں بھی یہ مہینہ حرمت کا مہینہ رہا۔ اس ماہ مبارک میں حضور سرور عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے میرے اللہ، ہمیں برکت دے رجب میں اور شعبان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا تھی اس تو آپ نے اس مہینے میں دعائے برکت کی تھی۔ تو چونکہ یہ محبوب کی دعا تھی، وہ قبول ہوئی۔ اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محبت، بس وہاں ہاتھ اٹھنے کی دیر رہتی تھی، حضور دعا کرتے تھے قبول ہوئی۔ قبولیت میں دیر نہیں لگتی تھی، صرف ہاتھ اٹھنے میں دیر لگتی، اللہ نے قبول کر لیا اسے۔ تو اسی ماہ مبارک میں آپ کو معراج عطا ہوئی، اور جو شعبان کے لیے دعا کیا تھا آپ نے، تو اس میں ہمیں شب برات ملی، اور جو رمضان تک پہنچنے کی بات تھی کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے ان برکتوں سے ہو کر کے، تو اس میں شب قدر ملی۔ یہ حسن اتفاق ہی تو ہے، یہ تینوں برکتیں رات میں ہی ملی ہیں، اور جس امت کی رات اتنی عظیم ہے اس کا دن کیسا ہو؟ کیا کہنا رمضان کے دنوں کا، کیا کہنا حج کے دنوں کا، کیا کہنا اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرنے کے دنوں کا، کچھ ٹھکانا ہے اس کا۔ تو یہ آپ کو معراج عطا ہوئی اسی مہینے میں، جس میں معراج معلوم ہے کہ 27ویں رجب کی شب میں ہے، معلوم ہے ساری دنیا اسی رات کو شب معراج کہتی ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ 15ویں شب شعبان کی کون سی ہے، وہ بھی معلوم ہے۔ لیکن رمضان کی جو شب قدر ہے وہ چھپائی گئی ہے، اور جو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے وہ چھپائی ہی جاتی ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔
یہ اصول ہے. جو بیش قیمت ہوگی اس کو چھپا دیا جائے. تو اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے. 21 کو تلاش کرو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 32 کو، رمضان کے آخری عشرے میں، ان راتوں میں، طاق راتوں میں اس کو رکھا. یہ معراج مکے میں ہوئی. 40 سال تک حضور سرور عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے درمیان رہے، بھرپور زندگی گزاری، اور پوری قوم نے مل کے آپ کو الصادق الامین کہا. یہ کسی ایک دو نے نہیں، سب نے مل کے کہا. اس میں ان کے بڑے سے بڑے سب متفق تھے کہ ان کے جیسا نہ کوئی سچا ہے اور نہ ان کے جیسا کوئی اچھا ہے. یہ بھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے سچوں سے سچا سمجھیے جسے ہے اس سچے سے سچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے میں اچھا ہمارا نبی. لیکن اس کو کیا کہا جائے جس کو اتنا بڑا نبی ملا ہے، جس کی اتنی بڑی امت ہے، بس اللہ اس کی فکر سیدھی کر دے گا. اس لیے کہ عمل اس وقت تک سیدھا ہونے کا نام نہیں لیتا جب تک فکر سیدھی نہ ہو. آپ کریں بھی عمل تو ایسے ہی ویسے ہو کے رہ جائے، اس کا کوئی اثر نہیں ہو. فکر سیدھی. تو جو الصادق اور الامین کہتے تھے، وہی قوم جب آپ نے دین پیش کیا تو آپ کی مخالف ہو گئی. وہی قوم. اور اتنا تنگ کیا، اتنی تکلیف پہنچائی کہ شاید دنیا میں اتنی تکلیف کسی نبی کو نہیں پہنچائی. ساری بات سمجھ. اتنی تکلیف نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے چلا ہوں، مجھے حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات حضور کی طرف کہوں. حضور خود ہی فرماتے ما اوذی نبی کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھے تکلیف. جسے مہاجرین کہتے ہیں ان کو بے پناہ اذیت پہنچائی جاتی، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، لوٹے جاتے تھے، گالیاں سنتے تھے. اور آگے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے تھے حضور آگے فرماتے تھے صبر کرو. اعلان نبوت کے بعد 13 سال حضور مکے میں رہے، یہی حال تھا. حضور صرف صبر کی تلقین کرتے. اسی لیے جو قرآن میں مکی آیات ہیں جو ہجرت سے پہلے اتری، یہ نہیں کہ وہ مکے میں اتری، صرف مکی آیات انہیں کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے اتری، ان میں صبر کی تلقین کی گئی. اور صبر میں لوگوں سے آگے نکل جانے کی تلقین کی گئی. یا جو الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو. اور صبر بھی ہلکا پھلکا نہیں، صبر میں لوگوں سے آگے نکل جاؤ، صبر کی دوڑ میں. صبر کی صرف تلقین ملے گی. تو صحابہ کو بھی بہت تکلیف پہنچائی گئی، اور سرکار کے تو در دولت کا محاصرہ کر لیا گیا تھا کہ ان کو شہید کر دیا جائے. لیکن آپ ایک مٹھی خاک ان کے منہ پر چھوڑ کر کے سامنے سے چلے گئے ہو، کسی کو نظر نہیں آئے. بس کسی کو نظر نہیں، سامنے سے گئے، کسی کو نظر نہیں. تو آپ کو اتنا دبایا گیا، اتنا دبایا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، جس کو آپ ہی جھیل سکتے تھے، کسی کی مجال نہیں تھی. تو اسی مکے میں قدرت نے یہ کرم فرمایا کہ لوگ تمہیں دباتے چلے جا رہے ہیں، دباتے چلے جا رہے ہیں. اے محبوب ان کو دبانے تو تمہیں دباتے ہیں، ہم تمہیں اٹھانے والے. اب یہیں سے یہ قانون آپ سمجھ لیجئے، جو جتنا دبایا جا رہا ہے اگر ناحق اسے دبایا گیا، قدرت اس کو اتنا ہی اوپر اٹھائے گی. یہ طے ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ کائناتی سچائی ہے. جو جتنا دبایا جا رہا اتنا ہی اوپر اٹھایا جائے گا. بچے جو بال لیے رہتے ہو تو دیکھا ہے نا آپ نے، بال ان کے ہاتھ میں، جتنے زور سے زمین پہ مارتے ہیں اتنے اوپر جاتا ہے. وہ دیکھا ہے کہ نہیں؟ تمہیں ایک بال وہ بھی سکھاتا ہے تم کو. ایک بال کو اگر نیچے آپ زور سے پھینکنا چاہتے ہو اتنے اوپر چلا جائے گا. جاتا ہے کہ نہیں؟ بھیجا شریف میں آتا ہے کچھ کہ نہیں؟ یہ بھیجا آپ سوچنے کا عادی ہی نہیں رہا، بھیجا کہیں آپ نے بھیج دیا، اب سوچنا وچنا کچھ نہیں رہ گیا. اب ایک رسم بنا لیا ہے آپ نے، دین رسم نہیں ہے.
دنیا کا سب سے حسین ترین انقلاب ہے جسے اسلام کہتے ہیں. وہ رسم نہیں ہے، وہ سچائی ہے. یہاں سچائی کے سوا اور کیا ہے؟ وفائے عہد کے سوا اور کیا ہے؟ امانت کے سوا اور کیا ہے؟ زبان کی طہارت کے سوا اور کیا ہے؟ شرافت اور نجابت کے سوا اور کیا ہے؟ دین کس کا نام ہے؟ ان سب چیزوں کا نام ہے. سب ہمارا مریا پیٹ کٹا لوگ پھرتے ہیں امیر خار کوئی پوچھتا. تو چونکہ آپ کو اتنا دبایا گیا، کسی نبی کسی رسول کو نہیں دبایا. اسی لیے قدرت نے کہا ہے محبوب ہم تم کو اتنا اٹھائیں گے جتنا کسی نہ نبی کو اٹھایا گیا، نہ رسول کو، نہ اولو العزم، سب سے اوپر. یہ سب سے بڑا معجزہ آپ کا معراج اٹھایا گیا، بہت اوپر اٹھایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے عزت بخشی، وہ کلیم کہلائے. حضرت خلیل کو خلت سے عزت بخشی، وہ خلیل کہلائے. اور اپنے حبیب کو محبت سے عزت ہو جائے، وہ حبیب کہلائے. کلیم کا مرتبہ بھی کلام کی وجہ سے بہت بلند ہے، اور خلیل کا مرتبہ بھی خلت کی وجہ سے بہت بلند ہے. لیکن ان سب کے اوپر حبیب کا مرتبہ. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں کوئی ایک بات بھی اپنی طرف سے کہوں. یہ تقریر کوئی فیشن نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے وہ بیٹھ کے تقریر کرے. یہ فیشن نہیں ہے، یہ دینی حقائق ہیں. اور وہ بیان ہوتے تو یہ آفت نہ آتی. بیان وہ کر رہے ہیں جنہیں کھڑا بھی ہونا نہیں چاہیے، وہ بیان کر رہے ہیں. یہ انبیاء کی جگہ ہے، صدیقین کی جگہ ہے، شہداء کی جگہ ہے، صالحین کے. وہاں مشاعرہ ہوتا رہتا ہے. لگتا ہے مائک بھی بند کرا کے ہی چھوڑیں گے. سب تو بند کرا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تقریر کلام پاک میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر برتری عطا کی ہے، فضیلت عطا کی. سب برابر نہیں ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض رسول وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، وہ حضرت کلیم. ورفع بعضهم درجات، اور بعض ایسے ہیں جن کو درجوں بلند کیا حضور ہے. سب پردے میں کہا گیا، سب پردے میں کہا گیا. بعض کہہ کے کلام کی بھی بات کی اور بعض کہہ کے درجات کی، درجوں بلند کیا، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا علم کسی کو ہو نہیں پایا ہے. بس اس میں سے ایک حضور کا درجہ ہے. پرواز کرنے والا کتنی ہی پرواز کیوں نہ کرے، حضور کے درجات کتنے بلند ہیں کوئی کبھی سمجھ نہیں پایا. بس نہیں سمجھ پایا. تو حضور کو درجوں بلند کیا، اور یہ سب پردے ہی میں ہوا. مزے کی بات ہے یہ معراج بھی پردے ہی میں ہوئی. ساری دنیا سو رہی تھی، رات کو سو جاتی. اب لوگوں نے رات میں جاگنا جو ہے اپنا ایک ہنر بنا لیا، جلدی سے سوتے ہی نہیں. پھر خود نہیں سوتے تو دوسروں کو بھی سونے نہیں دیتے. ہمارے دیہاتوں میں عشاء کے بعد کوئی جاگتا ملے گا نہیں، بلکہ یو پی کے شہروں میں عشاء کے بعد کوئی جاگتا نہیں ملے گا. فون کر کے دیکھ لیجیے آپ. دنیا سوئی پڑی تھی، بس جبریل امین آ گئے. حضور کو جگایا، اپنی کافوری پلکیں ملی، آپ بیدار ہوئے، خوشخبری سنائی کہ آپ کو آپ کے رب نے بلایا ہے. حضرت کلیم خود جاتے تھے طور کی طرف. جب بات کرنی ہوتی تھی تو خود جاتے تھے. تو خود سے جانا اور ہے اور خدا کا بلانا اور ہے. حضور کو بلایا گیا، فرشتہ آیا، خوشخبری سنائی. اس موقع پر آپ کا سینے مبارک شک کیا گیا. بچپن میں بھی ایک بار شک ہوا تھا، دائی حلیمہ کے یہاں سنا ہوگا آپ نے. اب معراج کے موقع پر بھی شک ہوا ہے، اس لیے کہ ملائے اعلیٰ و عالم بالا کی طرف اب سفر تھا. تو جو کمزوری ہو سکتی ہے اس کو نکال دیا گیا، اور جو توانائی مطلوب تھی بھر دیا گیا. وہ نشان دکھائی دیتا تھا سرکار کے اس پر سینے پر جو چاک کیا گیا. لیکن فرشتوں کو چاک کرنا، ادھر آپریشن ادھر بالکل فٹ. یہاں بھی اب اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے. یہ سب یہیں سے لیا ہے، ہم سے لیا ہے، اور ہمارے اوپر استادی کر رہے ہیں. پہلے ہم یہ کہتے تھے تو ہنستے تھے، اب جب ہم سے سیکھ لیا تو کچھ لوگ استادی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، یہ زیادہ تر مغربی دنیا ہے جو زیادہ استادی کر رہی ہے، وہ اپنا کہہ کے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پھر آپ نے وضو فرمایا، تیار ہوئے.
تو براق لے کر کے آئے تھے جبریل امین. یہ گدھا بھی نہیں تھا، یہ گھوڑا بھی نہیں تھا، براق دونوں نہیں تھا، نہ گدھا تھا نہ گھوڑا تھا، اس کے بیچ میں تھا. براق کو پیش کیا گیا کہ حضور اس پر سوار ہو جائیں. تھوڑی سی اس نے شوخی دکھائی جسے جانور شوخی دکھاتا ہے اس خچر نے. جبریل امین نے تنبیہ کی اس کو کہ تجھے فخر کرنا چاہیے، جو سب سے بہتر ہے وہ تم پر سوار ہونے جا رہا ہے. یہ جبریل امین کی گواہی ہے بابا. جبریل تو سارے جہاں میں گھومتے رہتے ہیں نا، کوئی رکاوٹ ہے ان کے لیے؟ جبریل کی گواہی کہ آپ جیسا ہم نے دیکھا نہیں ہے. کسی فارسی کے شاعر نے اچھا کہا، جبریل کہتے ہیں آفاقہا گردیدام مہر بتاں ورسیدام بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دی گئی. آج سب کچھ حضور دیکھا سارے جہاں کو، میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا، آپ جیسا نہیں دیکھا. تو یہ سفر شروع ہوا، لیکن قرآن نے اسے قصہ اسرا کہا ہے. رات کو جو سفر کیا جاتا ہے اس کو اسرا کہتے ہیں. تو یہ سفر کچھ تو زمینی تھا، کچھ آسمانی تھا، اور کچھ آسمان سے بھی اوپر تھا. یہ 3 مرحلوں میں بٹا ہوا ہے معاملہ، 1-2 مرحلہ نہیں. کچھ سفر تو معراج کا زمینی ہے، کچھ آسمانی ہے، کچھ آسمانوں کے اوپر ہے. تینوں حضور نے کیے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس پورے سفر میں کوئی غیر معصوم ہے ہی نہیں. فرشتوں کی بارات کھڑی ہوئی آگے پیچھے لگی ہوئی ہے. حضور اس دن دولہا بنے ہوئے ہیں، ایسے دولہا کی کچھ ہوتا نہیں. اس بات دولہا بھی معصوم، باراتی بھی سب معصوم. ایک غیر معصوم نہیں. اس غیر معصوم کو میں کیا سمجھاؤں؟ وہ کیا سمجھے کہ بیچارہ غیر معصوم. چلے جب براق نے اپنی چال دکھائی ہے تو پہلا قدم اس کا وہاں پڑتا تھا جہاں تک نظر جاتی ہے. اتنی اسپیڈ. دنیا چاہے جتنا سفر کر لے، پوری دنیا کا چکر 1.25 گھنٹے میں یہاں کا راکٹ کو لگا لیتا، لیکن یہ اسپیڈ بھی کم ہے. براق کس سے زیادہ تھی؟ آئی بات سمجھو. اسی لیے براق اس کو کہتے ہیں وہ برق سے بنا بجلی کی چال تھی. سب سے زیادہ اسپیڈ بجلی ہی کی ہوتی ہے. جہاں تک نظر جاتی ہے ایک قدم نہ پلک جھپکنے میں پہنچا بیت المقدس. یہاں جنگ چھڑی ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ نو فلسطین اونلی اسرائیل، یہ جھگڑا ہے. اور فلسطین کا کہنا ہے کہ نو اسرائیل، صرف فلسطین. دیکھنے میں تو یہی ہے نا. اور دنیا دیکھنے میں اس جنگ کو سمجھتی ہے کہ یہ جنگ جو ہے اسرائیل کی اور فلسطین کی ہے. لیکن تھوڑا سا نگاہ اوپر اٹھاؤ تو یہ محض اسرائیل کی اور فلسطین کی جنگ نہیں ہے، یہ مغرب اور مشرق کی جنگ ہے. مغرب اپنی برتری کے نشے میں، واحد سپر پاور ہونے کے نشے میں اس فکر میں رہا کہ ایشیا میں جو ابھرنے والی قوتیں ہیں جیسے روس ہے اور چائنا وغیرہ، ان کو کچل کر کے ہم واحد سپر پاور ہمیشہ رہے. یہ مغرب کی فکر ہے. جو بڑا ہو جاتا ہے دوسرے کو نہیں چاہتا کہ بڑا ہو. یہ بڑی مشکل ہے. بڑا درخت کبھی چھوٹے درختوں کو جینے نہیں دیتا، اور بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو زندہ نہیں رہنے دیتی، سب کو کھا جاتی ہے. وہی حال شاہوں کا ہے، شہنشاہوں کا ہے، کچھ کلاہوں کا وہی حال ہے. یہ فطری سمجھ لیجیے کہ یہ خواہش ہے. تو مغرب یہ چاہتا ہے، لیکن مشرق نے بھی سوچا کہ ہم تو مغرب میں گئے نہیں، اس کی کوئی زمین لی نہیں، یہ خواہی نہ خواہی ہمارے زمین پر کیوں قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کو بھی فکر پیدا ہوئی کہ ان کو یہاں سے آؤٹ کیوں نہ کر دیا جائے، ان کے جتنے اڈیز کو کیوں نہ ختم کر دیا. ان کی فکر یہ ہوئی، اور اتفاق سے دونوں کو بہانہ مل گیا. وہ چل رہا ہے کہ کوئی ساتھی مل جانا چاہیے. مل گیا ساتھ. جیسے امریکہ کو نام نہاد عرب حکمراں جو بالکل بے زبان ہے، بے دست پا ہیں، کچھ بولا نہیں جاتا ہے، وہ مل گئے تھے. تو امریکہ اور روس کو ایران، اور تب اس کی ملیشیا مل گئی. روس کو مل گئے، چائنا کو مل گئے. اب ہر طرف سے سفرائی شروع ہے، ادھر سے بھی ہے ادھر سے. یہ جنگ ہلکی پھلکی نہیں ہے، الگ ہے. یہ دو بات ہوئی. لیکن جب ہم مذہب کی گفتگو کر رہے ہیں تو اتنا سمجھ لیجیے کہ یہ ان کی بھی جنگ نہیں ہے، یہ مچھلی کو مغرب کی. اب قدرت چاہتی ہے کہ جن کو دبایا گیا ان کو اٹھایا جائے، اور جو دبائے گئے ہیں ان کو دبایا جائے زیر زمین. یہ قدرت کا انتقام چل رہا ہے. ورنہ کجا حماس، کجا حزب اللہ، ادھر جو ہے کہاں حوثی، یہ انتقام قدرت چل رہا ہے. ابھی کہہ رہا تھا جس کو دبایا جاتا قدرت اسے باہر اٹھاتی ہے. اب اگر آپ کے حلق کے اندر اترتا ہے تو اتر جائے، نہیں اترتا تو مجھے کیا پڑی ہے. میں پابندوں کی زبردستی آپ کے حلق میں انجھیل دو، آپ کی مرضی. یہ قدرتی انتقام ہے. اس لیے کہ انہوں نے اتنی زیادتی کی، دیکھتے دیکھتے افغانستان تہش نہش ہو گیا.
دیکھتے دیکھتے عراق تاش ناش ہو گیا، دیکھتے دیکھتے شام برباد ہو گیا، دیکھتے دیکھتے یمن تباہ ہو گیا، سمجھ خدا جانے۔ اور تو جانے دیجئے ساری دنیا کو خطبہ دیتے پھرتے کہ دیکھو غلط ہاتھوں میں کہیں ایٹمی اسلحہ نہ جائے، تم سے زیادہ غلط ہاتھ کسی کا آج تک کسی نے ایٹمی اسلحہ نہیں چلایا تمہارے سوا، تم نے ایک نہیں دو جاپان کے اوپر مار دیا، سب کو معلوم ہے۔ لا حول ولا قوت۔ ہم جب کبھی اللہ اکبر اذان میں پڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ بڑا ہے، اتنے سے تکلیف، لیکن امریکہ کو سپر پاور کہتے ہوئے ان کو ذرا بھی تکلیف نہیں، رات دن رٹ لگاتے سپر پاور کو، کیا خاص سپر پاور ہے؟ سپر پاور ہوتا تو ویتنام سے کیا بھاگتا، ویتنام کو بھگا دیتا، سپر پاور ہوتا تو لبنان سے کیوں بھاگتا، اس کو بھگا، شمالیہ سے کیوں بھاگا، اسی کو ختم کر دیتا، ابھی ابھی حال میں افغانستان سے بھاگا، اسی کو بھگا دیتا۔ یہ لڑکے تو کہیں کامیاب نہیں ہوئے، اور لڑائی سے کوئی کامیاب ہوتا بھی نہیں، لڑکے تو نہیں لڑا کے کامیاب ہوئے، ان کا کام اسلحہ بنانا اور بیچنا ہے، قوموں کو بانٹنا ہے، ان کو آپس میں لڑانا ہے، خوب قیمت وصول کرنا ہے، یہ ان کے دھندے ہیں، جانے کتنے شہروں کو برباد کر ڈالا۔ چلو صاحب عرض یہ کر رہا تھا، یہ قدرت کا انتظام چل رہا ہے، ورنہ تو کیا کجا حماس چند دینے گنے آدمی، کجا حزب اللہ چند دینے گنے آدمی، کجا حوثی، یہ قدرت ہے۔ اور قدرت ایک بات اور بتا دوں، جب سزا دیتی ہے قدرت نا تو بہت بڑے کو بہت چھوٹے سے مارتی ہے، یہ قدرت کا حال ہے۔ ابھی حضرت خلیل کی بات کر رہا تھا نا، حضرت خلیل کا نمرود سے ٹکرا ہوا تھا، تو کیا ہوا، نمرود جب اپنی پوری فوج لے کے ادھر خلیل تنہا ہے، ادھر مچھروں کی فوج آ گئی، مچھر سے بھی زیادہ کوئی کمزور ہے، وہ پورے لشکر کو کھا گئے۔ اسی طریقے سے جب خانہ کعبہ کو بچانے کا معاملہ آیا تو پورے عرب پہاڑی پہ چلے گئے، کوئی سامنے نہیں آیا ابراہ کے اس وقت بھی، سمجھ گئے، تو اب ابھی جو چھوٹا سا پرندہ وہ آ گیا اور اس نے بمباری شروع کر دی، سمجھے آپ، فضائی حملہ شروع کیا، اس میں 3 کنکڑیاں تھیں اس کے پاس، مارا۔ یہ فضائی حملہ بھی ہم ہی سے سیکھا ہے آپ نے، کیسا اوپر ہوتا ہے، اور اس میں اپنی برتری بھی ظاہر کی جا رہی ہے۔ تو ابابیل نے تباہ کیا ان کو، آپ غور کر کے دیکھ لینا، بہت بڑے کو بہت چھوٹے سے مارا گیا ہے، کوئی اپنی بڑائی پہ ناز نہ کرے، ہم نے دیکھا ہے قدرت حکمراں ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے کسی کے حوالے کر دیا کہ آپ کی جو جی میں کرو، ایک وقت ہے کہ جو جس کا جی چاہے کر لے، دوسرا وقت الگ ہے، اب ختم ہوگا۔ یہی ہٹلر جرمنی کا، جس کے بارے میں ہولوکاسٹ کا عقیدہ رکھتی ہے یہودیت، اب یہودیت سے پوچھا جائے کہ وہ بڑا تھا کہ فلسطین کا ہولوکاسٹ بڑا ہے، انہیں سے پوچھ لیا جائے کیا یہ بتائیں گے کہ کون بڑا ہے۔ مزے کی بات، جرمنی اس وقت بھی اندھا تھا جب ہٹلر ہولوکاسٹ کر رہا تھا، اور اب جب اسرائیل ہولوکاسٹ کر رہا بھی اندھا ہے، جب یہ بھی تو اسرائیل کے ساتھ ہے جرمنی، کبھی ان کو آنکھ ہوگی؟ ارے انسان بن جاؤ بابا، انسان بن جاؤ، حیوان نہ بنو، یہ حیوانوں کی لڑائی نہیں انسانوں کی ہے، جو تم سے لڑتا ہے لڑو اس سے، جو تم کو مارتا ہے مارو اس کو، جو بالکل بے سروپا ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ ان کو مار رہے ہو زبردست، اور ڈینگے مار رہے ہو، انا للہ۔ چلو بیت المقدس پہنچ گیا برا، وہی جہاں لڑائی چھڑی ہے، بیت المقدس گیا تو بتا رہے ہیں کہ انبیاء کا ملک ہے اور حضور سید الانبیاء ہیں، لہٰذا ان کا ہر ملک حضور کا ہے، یہ بتانے کے لیے ہے، بیت المقدس بھی ہمارا ہے۔ گیا وہاں پہنچ گیا، حضور نے برا کو وہیں باندھ دیا جہاں انبیاء باندھتے تھے، اور نماز اقصی ہو گئی، وہاں بھی سب معصوم ہی تھے، راستے میں سے فرشتے تھے، تمام انبیاء سب وہاں موجود تھے، حضور کو خیر مقدم ہے، وہاں بھی ایک خیر معصوم نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا، جتنے معصوم تھے سب تھے، اور حضور سید المعصوم۔ جبریل امین نے ہاتھ بڑھا کے حضور کو دیا، آج نماز پڑھا دیجیے، یہ نماز سے پہلے نماز ہے، اللہ جانے کیسی نماز ہے، ابھی تو معراج میں نماز فرض ہوگی نا۔ اس کے بعد جبریل امین نے 2 پیالہ پیش کیا، ایک شراب سے بھرا ہوا تھا، ایک دودھ سے بھرا ہوا تھا، اور عرض کیا حضور جو چاہیں آپ لے لیں، تو سرکار نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا، پی فور جبریل امین نے عرض کیا اصبت الفطرہ، آپ فطرت قدرتاً جو ہونا چاہیے تو آپ نے کیا، اگر کہیں شراب والا اٹھا لیتے تو یہ امت شراب میں لت پت ہو جاتی، اللہ کا فضل ہے، بہت کچھ گراوٹ آ گئی، بہت بڑا سوال ہے ہمارے اوپر، لیکن شرابی بہت کم ملیں گے ابھی ہمارے یہاں اس کے باوجود، اور دودھ پینے والے سب ہیں، بچوں کی تو خوراک ہی دودھ ہے، اور بڈھے جب ہو جاتے دانت آتا رہ جاتے ان کی بھی خوراک دودھ ہے، تو بوڑھے کی اور بچے کی تو خوراک ہی دودھ ہے۔ ارے صرف اسی کے نہیں، جوانوں کے بھی اگر ریئیکشن ہو جائے کسی دوا کا تو دودھ ہی کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے، ریئیکشن کو دودھ کیا جاتا ہے، دودھ جیسی غذا پیدا نہیں ہوئی حصی غذاؤں میں، اور روحانی غذاؤں میں علم جیسی غذا نہیں پیدا ہوئی، پی لیا حضور۔ تو یہاں تک کا سفر جو بیت المقدس کا تھا، سب حضور نے دیکھا، تمام نشانیاں جبریل امین دکھاتے رہے، وہاں کوئی دوسرا گائیڈ نہیں تھا، سب جبریل امین بتاتے تھے، غیر معصوم ہوتا تو سب اپنی چلا دیتا، سب ٹھیک ٹھیک سب دکھا دیا، یہاں تک اس طرح ہو گیا پورا بیت المقدس۔ اب پھر جب حضور سوار ہوئے تو اب زمینی سفر نہیں ہے، اب آسمانی شروع ہوا، وہی براق جو زمین پر برق رفتاری کے ساتھ چل رہا تھا اب اس کو پرواز کرنا شروع کر دیا، وہ پر کشا ہوا، پر کھول دیا اس نے، ابھی تک بغیر پر کے چلتا
پر تھے اس کو، لیکن ابھی کھولا نہیں، اب کھول دیا پر اس نے، تو اڑان بھری اس نے آسمان کی طرف. یہاں سے معراج شروع ہوئی ہے. معراج کہاں سے شروع ہوئی؟ بیت المقدس سے. اور یہی آسمان کا قریب ترین راستہ، سیٹلائٹ وغیرہ بھی زیادہ سے وہیں سے چلتے ہیں. سب سے قریب راستہ وہی ہے آسمان کا، وہیں سے سیٹلائٹ چلتے ہیں سب. انہوں نے فائدہ اٹھایا جو کرتے ہیں، اور جو گم ہے اپنے پیٹ کا، بھی پیٹ ہی کی علاج نہیں ہوا تو پھر سوچیں گے کیا. اب پر کشا ہوا، اڑنے میں بھی وہ شان دکھائی اس نے، اتنا تیز. معراج سے بڑا تیز سفر کوئی نہیں نہ ہوگا. سفر بہت ہوں گے یہاں، اور یہ دنیا عالم مسافرت ہی، ہم سفر ہی میں ہیں. ابھی بھی ہم مقیم نہیں ہیں، سفر میں ہیں، لیکن غلطی سے سمجھ لیا کہ ہم مقیم ہیں، سفر میں ہیں. کوئی سفر اتنا تیز نہیں ہے جتنا معراج کا تھا. اس تیز سفر میں بھی حضور سب دیکھ رہے تھے. اتنی تیز نگاہیں ہیں. معمولی تیز ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے درخت ناچ رہے ہیں، لیکن اس میں حضور ٹھیک دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اسے سفر ہی میں دیکھا. حضور خود ہی فرماتے مررت بقبر موسیٰ، موسیٰ کی قبر سے میں گزرا، فرأیتہ قائما یصلی فی قبری، تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں ذرا سا کچھ ہوا تو کرسی سنبھال لی. ساری دنیا میں چلتے پھریں گے، مسجد میں آئے تو کرسی لگا کے بیٹھ جاتے. جہاں سے آپ کو مجبوری وہاں کرسی آپ استعمال کر لیں، لیکن جہاں مجبوری نہیں وہاں کرسی استعمال نہیں کر سکتے. کرسی ضرورت کے لیے ہے، تو جہاں ضرورت ہے استعمال کر. جب آسمانوں کا سفر ہوا، کیا کہنا سر، پہنچ گیا وہ پہلے آسمان پر. برا جبریل امین نے کنجی کھٹکھٹائی، فرشتوں نے پوچھا من انت، آپ کون ہے؟ کہا جبریل. کہا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. سب کو معلوم ہے یہ سب عزت افزائی کے لیے ہے. ہاں کیا بلایا گیا؟ انہیں کہاں بلایا؟ بس جلدی سے دروازے کھول دیے گئے اور سلامی ہونے لگی. سلامی ہونے لگی پہلے آسمان پر. وہاں حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی. حضرت آدم دیکھ کے باغ باغ ہو گئے. کہا میرے بیٹے کو مرحبا. ظاہر ہے سب کے باپ ہیں آدم علیہ السلام، بہت سی عزت افزائی. دوسرے پہ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ سب خالصات بھائی تھے، ان سے ملاقات ہوئی. تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پر حضرت خلیل سے. او بیت المعمور میں وہ تکیہ لگا بیٹھے. جیسے حضور پہنچے، او اب نہ پوچھو حضرت خلیل کو کیا خوشی ظاہر. دیکھ رہے نا یہاں بھی سب معصوم ہی ہیں. شروع ہی ہوا ہے معاملہ معصوم سے، ایک بھی غیر معصوم یعنی سب معصوم معصوم ہے جس سے ملاقات ہو رہی. جب سب جگہ سلامی ہونے لگی، مرحبا کہا گیا، اب باری آئی یہ آسمانوں سے پھر آگے بڑھ کے سفر کرنا جہاں کوئی سفر نہیں کرتا. سدرا آ گیا. سدرا بیر کا درخت ہے. یہ یہاں تو بیر نہیں، یہاں تو بیر کو بور کہتے ہیں، بتا جانے دو. تو بیری کا درخت ہے وہ، یہاں بیر کو بھی بور بنا دیا ہے. اس کے پھل جو ہے مٹکے کے برابر، پتیاں نہ پوچھو. وہ کہاں تک ہے وہ درخت بتا نہیں سکتے. جبریل امین اپنے 600 پروں سے چلیں تو درخت پورا پڑے گا، جلدی تو ختم ہی نہیں ہوگا. وہ ہے مقام سدرا. وہ حد ہے جسے مقام سدرا کہتے ہیں. وہ حد ہے، انسان اس سے آگے نہیں جا سکتا. باؤنڈری ہے. پوری مخلوق سدرا کی اس طرف، ادھر سے جلوہ خالق اس کے اوپر. لیکن اب حضور جو سفر میں ہے، ابھی تیسرا سفر شروع ہوا آسمان سے قدرت کی طرف. جبریل امین بھی اب پیچھے ہٹنے لگے. اب تک تو معصوم لوگ ساتھ ساتھ تھے نا. جبریل امین پیچھے ہٹنے لگے. تب حضور نے کہا جبریل ابھی تک تم ساتھ تھے، ایک ذرا سا نہیں الگ ہوئے، سمجھ گئے؟ آپ کاہے کو پیچھے ہٹ رہے ہو؟ کہا حضور آپ سے کون پیچھے ہٹ رہے گا سر، لیکن یہ آخری حد، کوئی فرشتہ بھی اس کے آگے نہیں جا سکتا. اگر میں جاؤں گا تو میرے بال پر چل جائیں گے. سادی صاحب کے الفاظ میں آپ کو سناؤں اس کو. سادی صاحب لکھتے ہیں جبریل سے جو کہا تھا، حضور فرماتے جو در دوستی مخلصمی آفتی انانم سے صحبت چرات آفتی. جبریل دیکھ رہے ہو کہ میں تم کو کتنا چاہتا ہوں، تو آپ کاہے کو پھرے جا رہے ہو، یہاں سے واپس کیوں جا رہے ہو؟ تب جبریل نے جواب دیا بگفتہ فرا تر مجالم نما بمادم کی نیر ہوئے بالم نما. کہا حضور آگے جانے کی میرے پاس طاقت ہے. جہاں جبریل کی بھی طاقت جواب دے وہاں سے طاقتیں کو سفر شروع ہوتی ہے. کوئی کیا اندازہ کرے گا؟ ادھر ادھر کے لوگ جو ہیں مسلمانوں میں سے پیدا ہو گئے جس کی طاقت کا اندازہ جبریل نہیں کر سکتے. اس طاقت کا اندازہ کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو آپ. اور مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے تم نے آگ لگائی ہے پوری دنیا میں. اور آج تم مغرب کے سپاہی ہو، ہمارے نہیں. مغرب کے کاسلیس ہو، ان کا تلوہ چاٹ رہے ہو. یہ وہابیت ہے، یہ نجاست ہے، یہ خباثت ہے. پوری دنیا کو خباثت سے تم نے بھر دیا. کہا کیوں چپ بیٹھے ہو اس وقت، بولتے کیوں نہیں ہو، فتویٰ کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہاں گیا تمہارا فتویٰ؟ صرف کمزوروں کو فتویٰ لانے کی عادت ہو گئی تمہاری. جو گرے پڑے چار رات انہیں کو مارنا ہے. چلو جبریل کہنے لگے حضور اس سے آگے جانے کی میری طاقت نہیں ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. میرے بالوں پر میں میرے 600 پر ہیں، وہ پہاڑ اٹھا لینے والے پر ہیں، لیکن میں آگے نہیں جا سکتا. یہاں جا کے ذرا اندازہ کرو. پھر آگے کہتے ہیں اگر ایک سرے مجھے برتر پرم فروغ تجلی بسوست پرم. حضور زیادہ نہیں، ایک بال برابر بھی یہاں سے آگے جاؤں تو میرے بال پر سب گر جائیں گے.
لیکن حضور ان تجلیہ مناتے ہوئے چلے گئے. کیسے نور ہے حضور. یہاں وہ پیمانے لے کے آؤ جو تم پیش کرتے رہتے ہو. ذرا دیکھو کیا ہے. ذرا پہنچ گئے. اب حضور تنہا ہو گئے. ابھی تک سب بارات تھی, سب معصوم لوگوں کی, معصوم لوگوں کی بارات تھی, معصوم لوگ ہی خیر مقدم کر رہے تھے. لیکن اب کوئی نہیں سوائے حضور کے. معلوم حضور کا وہ مقام ہے جو کسی کا نہیں ہے. اب کوئی نہیں ہے. وہاں سے سواری بھی بدل گئی, وہاں سے رف آیا لے جانے کے لیے حضور. جہاں تک خدا نے چاہ بلایا, اور نحن اقرب کی آواز آنا قریب ہے تم سے. نحن اقرب کی صدا ہے, نہ نفائے جبریل. میں وہاں ہوں جہاں کوئی نہیں آج کی رات. حضور وہاں پہنچ گئے, کوئی آج تک پہنچا ہی نہیں. ادھر سے حضور پہنچے, ادھر سے جلوہ بڑھا. ادھر سے یہ بڑھے چلے جانے, ادھر سے جلوہ بڑھ رہا ہے. اب قرآن سے پوچھا جائے کہ کیا ہوا, ادھر سے حضور پڑھ رہے ہیں, ادھر سے جلوہ بڑھ رہا ہے. قدرت کی کوئی شکل تو ہے نہیں, جسم تو ہے نہیں, جلوہ بڑھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ فکان قاب قوسین او ادنی, تو دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. دو کمان ایسا ٹیڑھا ہوتا ہے ایسا, دو کمان کا وہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جب آپ کرتے تو یہ کمان کی شکل اختیار کر لیتا ہاتھ, تو جب دو دوست ملتے تو ادھر سے یہ ہاتھ ایسا کرتا ہے, ادھر سے وہ ہاتھ, یہ دو کمان ہو جاتے. یہ بھی کمان, وہ بھی کمان. دو کمانوں کا کیا اشارے میں بات کی. اگر صرف دو کمانوں تک ہوتا فکان قاب قوسین دو کمانوں کا, تو مقام مصطفیٰ متعین ہو جاتا. بالکل کہ حضور قریب ہوئے, دو کمان کا فاصلہ رہ گیا. لیکن قدرت نہیں چاہتی کہ وہ فاصلہ بھی رہے, اس کو بھی مٹا دیا, اور نہ کر دیا. یا اس سے بھی کام گلے مل گئے, پھر کیا بات کی رہا. جلوے سے مل گئے, وہ تو خدا سے ملے ہوئے, یہاں بھی ملے ہوئے وہاں, اور ان کے قدموں میں جو ہے انشاءاللہ وہ مل کے ہی رہیں گے. اکبر سمجھا, جنت کو بھی دیکھا, جہنم کو بھی دیکھا. حضور اس کی دعا کی شفاعت کرتی, سب کچھ دیکھا. میرا بھی سب کچھ دیکھا, جیسے بیت المقدس میں سب کچھ دیکھا, وہاں بھی سب دیکھا ہے. سب راستہ حضور کا دیکھا ہوا, اس لیے حضور دکھاتے ہیں. دیکھے ہوئے کہ دکھانا ہو رہا ہے, سنے ہوئے کہ دکھانا, اسی لیے وہاں بھی رہ رہا ہے. اور صحابی بہت رہے گا, ہم نے سنا ہی نہیں, ہم نے بھی سنا ہی ہے نا. حضور سے سننے والے میں دیکھ کر جس شان سے گئے تھے واقعی اسی شان سے ورنہ سے نہیں نہیں رہا. قسم ہے اس سنت کی قبر کے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ میرا سے بھی جس شان سے جانا تھا اس شان سے آنا, آئے بھی اسی شان سے. اور جب آنا کر کے دیکھا نا, جب دروازہ بن گیا تو کنجی تھی, پہلے کنجی تھی, اور یہ کنجی ہل گئی تو ہل گئی. جب آپ گئی کیسے ہو گیا, اتنا سب سفر اتنا لمبا, اتنا سب. اصل میں جب تیز سفر ہوتا ہے تو یہ دنیا میں سفر نہیں تھی, یہاں کی سفر نہیں, یہ بھی سفر. لیکن جب تیز سفر ہوتا ہے بڑا تیز, کے سفر کو روک دیا جاتا ہے. تو جو جہاں ایسی ہے اس کے سفر میں باقی رک گیا, زیادہ اسی بچے کے ساتھ میں اسی طرح گئی. کے پاس ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, ملا کہ آپ کو وہاں سے آپ 50 وقت کی نماز کے لیے, تو 50 وقت کے لیے